محترم ناظرین السلام علیکم۔ 6 سال تک ہماری مگنی رہی، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے گھر والے شادی کے فرض سے عہد برا نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب میری لطیف سے منگنی ہوئی تھی، ان کی والدہ بیمار ہو گئیں اور شادی کا معاملہ التوا میں پڑ گیا۔ کینسر کی وجہ سے بیماری لمبی ہوتی گئی اور لطیف کے ابو کا تمام روپیہ پیسہ بیوی کے علاج پر لگ گیا تھا۔ یہ ان کی دوسری بیوی تھی، جن کی وفات کے بعد وہ بیچارے مالی طور پر بدحال ہو گئے تھے۔ کاروبار پر توجہ نہ دینے کے سبب بزنس بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ ان دنوں لطیف انجینئرنگ کے آخری سال میں تھے۔ جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی تاکہ گھر کے مالی حالات کو سہارا دے سکے۔ کچھ تگ و دو کے بعد ملازمت بھی مل گئی۔ ان کی ستیلی والدہ کے دل میں یہ خیال سمایا، کیوں نہ اپنی بھانجی سے لطیف کی شادی کروا دوں۔ انجینئر ہے، آگے مستقبل شاندار ہے۔ جب بھانجی بہو بن کر گھر میں آ جائے گی تو پانچوں انگلیاں گھی میں رہے گی، وہ میری خدمت بھی کرے گی۔ اس خاتون نے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ ادھر میرے والدین بھی منگنی کے بعد 6 سال کے انتظار کی اذیت سہ چکے تھے۔ انہوں نے لطیف کے والد سے مطالبہ کیا کہ اب تو تمہارا بیٹا برسر روزگار ہو گیا ہے، شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ آخر کب تک انتظار کریں؟ ہماری لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ جب یہ معاملہ لطیف کے گھر میں زیر بحث آیا تو اس کی بڑی اماں میں میخ نکالنے لگی اور شوہر کو مشورہ دیا کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا کیا دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جائیداد میں ابھی سے بیٹی کو حصہ دے دیں تاکہ لطیف علیحدہ گھر لے سکے۔ یہ مالی طور پر سدھر جائیں گے تو ابتدا سے زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ تمہارا سب کچھ تو دوسری بیوی کے علاج معالجے پر صرف ہو گیا، خرچ ہو گیا۔ اب اتنے بھی پیسے نہیں کہ ہم لطیف کی شادی ہی ڈھنگ اور طریقے سے کر سکیں۔ لطیف کے والد نے اس کی بات پر کہا کہ لڑکی والے شریف لوگ ہیں، ہم اگر سادگی سے بھی شادی کریں گے تو انہیں اعتراض نہ ہوگا۔ رہی جہیز یا جائیداد سے حصہ لینے کی بات، وہ یہ میں ان سے نہیں کروں گا۔ احمد میرا بہت پرانا اور اچھا دوست ہے، مجھے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ جس کی بیٹی کو 6 سال شادی کے لیے انتظار کروایا ہے اس سے سودے کی باتیں کروں۔ تم نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں خود کر لوں گی بات۔ لطیف کی ستیلی ماں نے خامن سے کہا۔ دراصل وہ اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا ٹھان بیٹھی تھی۔ وہ ہماری منگنی توڑنے کے در پہ ہو چکی تھی اور اب بہانے بہانے ایسی شرطیں رکھنا چاہ رہی تھیں جس سے حالات بگڑ جائیں اور میرے امی ابو خود انکار کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور الٹی سیدھی شرطیں بتا کر میرے ابو امی کو بزن کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا، ہم لطیف سے اب اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے، اس رشتے کو ختم سمجھیے۔ آپ کو جہاں سے جہیز میں جائیداد اور مال و متاع ملتا ہے اس گھر سے لڑکی کو بہو بنا کر لیں۔ انکل کو ازحد کلک ہوا، لیکن ان کی بیگم اپنے کامیابی پر پھولے نہ سماتی تھیں۔ لڑکی والوں نے خود انکار کیا تھا۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا تو خاتون کے میکے والے بغلے بجانے لگے۔ ان سب کی مراد برائی تھی۔ لطیف البتہ بہت دکھی ہوئے، اور میری تو نہ پوچھیے کہ کیا حالت تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اتنے برسوں منگنی کے بندھن میں بندھی رہی اس کے لیے دل میں گہرا پیار تھا۔ میں دل کے اس خوبصورت رشتے کو بھلا کیسے بھلا سکتی تھی؟ والدین سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ لطیف یا اس کے والدین سے، بس روتی رہتی تھی۔ ادھر لطیف کی بڑی ماں نے اپنے شوہر کو منا لیا اور اپنی بھانجوں کو بہو بنا کر لانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب ہمارا لطیف کے گھرانے میں آنا جانا اور ناطہ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ پتہ نہ تھا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے تو غصے میں وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور وہ دوسرے شہر گھر خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ شاید ان کو خدشہ تھا کہ لطیف اور میں کہیں آپس میں ایک دوسرے سے ناطہ نہ رکھیں جس سے ان کی خاندان بھر میں سکی ہو جائے۔ لطیف کے گھر والوں کی طرف سے جب رشتہ خراب ہوا تھا 2 سال تک مجھے لطیف کی کوئی خیر خبر ملی اور نہ اسے میرے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ اس دوران میرے 1-2 رشتے آئے لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ابھی تک صدمے سے واپس نہ نکلی تھی۔ کسی اور سے شادی پر دل و ذہن آمادہ ہی نہ ہوتے تھے۔
ایک روز میں اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ وہاں لطیف آیا ہوا تھا۔ میں نے عریشہ سے پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے بتایا یہ میرا کزن اور بھائی کا دوست ہے، ان سے ہی ملنے آیا ہے، ہم تو ایک دوسرے کی دید کو ترس رہے تھے۔ لطیف نے موقع ملتے ہی مجھے اپنا فون نمبر لکھ کر دیا اور کہا مجھے فون کرنا۔ گھر جا کر موقع ملتے ہی میں نے اسے فون کر دیا، وہ بھی جیسے منتظر تھا۔ ہم نے ڈھیروں باتیں کی۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا جب گھر والے سو جاتے تب ہم رات گئے باتیں کرتے، ہمارے پرانے درد جاگ گئے تھے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ میرے والدین اس رشتے کو گنوانا نہ چاہتے تھے اور مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں شادی پر رضامند ہو جاؤں۔ یہ بات جب میں نے لطیف کو بتائی وہ بے چین ہو گئے اور بضد ہوئے کہ میں ان سے کورٹ میرج کر لوں ورنہ ہمیں عمر بھر جدا رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے والدین پر تو بہت بری گزر جائے گی، جبکہ ان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، میرا اور تمہارا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا دیکھو اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، جب ہم شادی کر لیں گے تو کچھ دن ضرور ہمارے والدین خفا رہیں گے، بالآخر وہ مان جائیں گے۔ اگر تم نے بیوقوفوں کی طرح گونگی گائے بن کر مرضی کے سر ہلا دیا تو یاد رکھنا نہ عمر بھر تم کو چین ملے گا اور نہ میں جی پاؤں گا۔ ذرا ہمت حوصلے سے کام لو، میں تم سے کوئی جہیز کوئی مادی فائدہ نہیں مانگ رہا، میں بھی تو صرف تم ہی کو مانگ رہا ہوں۔ غرض ایسی باتیں کر کے اس نے مجھے راضی کر لیا اور میں اس کے ساتھ کورٹ میرج پر تیار ہو گئی تھی۔ اس طرح ہم دونوں نے اپنے والدین سے چھپ کر اور ان کی مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ نکاح کے بعد میں نے اپنی والدہ کو فون پر اطلاع کی کہ میں نے لطیف سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں والدین کے گھر جانے کی بجائے لطیف کے ساتھ اس کے دوست کے گھر چلی گئی تھی۔ 3 دن کے اندر اندر لطیف نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا اور ہم اس میں ساری دنیا سے الگ تھلگ سکون اور آرام سے رہنے لگے۔ دن میں وہ میرے پاس رہتے، صبح ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے، واپسی رات 8 بجے تک ساتھ رہتے اور رات کا کھانا کھا کر اپنے والدین کے گھر چلے جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ابھی ان کے والدین کو اس کے نکاح کی خبر نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ ہم کو جدا کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ میں ان کے ہر کہے پر عمل کرتی تھی تاکہ ہماری اس ناہموار سی زندگی میں اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں، کیونکہ معاملہ نیا نیا ہوتا ہے تو دشمنی اور مخالفت کی شدت بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں ہر رات تنہا گزارتی پھر بھی خوش تھی کہ جس کو چاہا وہی میرا جیون ساتھی ہے۔ مجھے ان پر اور ان کو مجھ پر اندھا اعتماد تھا، تبھی میں نے ان سے کبھی ان کے گھریلو حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ نکاح کے 10 ماہ بعد ان کو سعودی عرب اچھی تنخواہ کے عوض سروس مل گئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے میرے والدین سے معافی تلافی کر مجھے ان کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اور وعدہ کر کے کہ میں جلد بلوا لوں گا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ والد صاحب کی مخالفت کے باوجود امی نے مجھے گھر میں رکھنا قبول کر لیا تھا۔ 5 ماہ بعد لطیف نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا اور وہاں جا کر گھر بار آرام سکون سکھ چین سب کچھ پا لیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک خط ملا جو میرے خطوط کے ساتھ تھا۔ جب میں پاکستان میں تھی روز ان کو خط لکھتی تھی اور وہ بھی مجھے روز کا احوال تفصیل سے رقم کر کے بھیجا کرتے تھے۔ یہ سارے خطوط میں ساتھ لائی تھی۔ جب لطیف آفس چلے جاتے اور میں فارغ بیٹھتی تو ان خطوط کو بار بار پڑھتی تھی۔ ایک روز میں نے بیگ نکالا اور اسے بستر پر الٹ دیا۔ یہ بیگ لطیف کا تھا۔ ان میں ایک اجنبی لفافہ دیکھ کر اسے کھول کر پڑھ لیا۔ شاید ان کے بیگ میں پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ تحریر میری نہ تھی، خط میں لکھا تھا سرتاج۔ آگے جب پورا خط پڑھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اتفاق سے اس وقت وہ گھر آ گئے۔ جو ہی وہ کمرے میں آئے انہوں نے میرے چہرے کی حالت بدلی ہوئی دیکھی، تبھی خط مجھ سے لے لیا اور کہنے لگے یہ میرے دوست کا خط ہے جو اس کی بیوی نے پاکستان سے لکھا تھا، لیکن میں اس تک پہنچا نہیں سکا۔ یہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ خط میں تو لطیف کے بہن اور بھائی کا نام لکھا تھا اور میں اپنے شوہر کے گھر والوں کے ناموں سے اچھی طرح واقف تھی۔
میں نے کہا سب کچھ سچ بتا دو، یہ سرتاج کہہ کر تم کو کس نے مخاطب کیا ہے؟ خط تمہارے گھر سے آیا ہے اور اس میں جس بچی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تبھی بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے روتا وہ بھی رونے لگے اور اپنی مرحوم ماں کی قسم کھا کر کہنے لگے مجھ پر ظلم ہوا ہے، یہ سب میری ستیلی ماں کا کیا دھرا ہے۔ والد صاحب شدید مالی پریشانی کا شکار تھے، وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے۔ بیوی کی بانجی کو بہو بنا لیا، جن کے ماں باپ بہت زیادہ امیر تھے، اور انہوں نے یہ دیکھ کر کہ لڑکا انجینئر ہے بیٹی کو جہیز میں کافی کچھ دے دیا۔ یہی میری بڑی ماں چاہتی تھیں۔ اب والد صاحب پچھتا رہے ہیں۔ خالو نے ان سب کو بزنس میں تو سنبھالنا دیا ہے، لیکن لڑکی مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے۔ میرے انکار پر والد صاحب خفا ہو گئے۔ اسی سال خالو ان کو حج پر لے جا رہے تھے۔ تمام رشتہ داروں کے سامنے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در پر بلایا ہے، لیکن لطیف نے اگر شادی سے انکار کیا تو میں پھر حج پر نہ جاؤں گا، اور اس کا گناہ اسی نافرمان لڑکے کے سر پر ہوگا کہ مجھے حج کی سعادت سے محروم ہونا پڑے گا۔ غرض والد صاحب نے ایسی باتیں کہیں کہ میں خود ہی کو مجرم ٹھہرانے لگ گیا تھا۔ یوں میں نے ان کی خواہش کے سامنے سر جھکا دیا اور انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرا دی، اور وہ پھر خالو کے ہمراہ حج پر چلے گئے تھے۔ تسلیم سے میں نے باپ کو خوش کرنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں تھی، بلکہ مجھے اس سے بالکل محبت نہیں ہے۔ شادی تو خوشی کا نام ہے، میں اس سے نباہ نہیں کر سکتا تھا، مگر بادل نخواستہ رہنا پڑا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہتے رہے، میں خاموشی سے سنتی رہی۔ البتہ میرے دل و دماغ پر ایسا اثر ہوا، میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ ان دنوں میرا پاؤں بھاری ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کی بھی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرے اعتماد کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ میرا سکون تباہ و برباد ہو گیا تھا، لٹ چکا تھا۔ وہ جتنا میرا خیال رکھتے، جس قدر مجھ سے پیار جتلاتے، اتنی ہی ہر چیز سے بیزاری ہوتی تھی۔ سارا دن روتی رہتی یا ان سے لڑتی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے نکاح کیوں کیا جب شادی کر چکے تھے، شادی کر کے بھی نہ بتایا، اور ایک بچی کے باپ بھی بن گئے تھے۔ بس میری حالت عجیب و غریب تھی۔ مجھے ان کی کسی بات پر اعتبار نہ رہا تھا۔ وہ جس قدر مجھ کو یقین دلانا چاہتے، دل اور ان سے برا ہوتا جاتا۔ میری صحت کافی گر گئی، تاہم ہم نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی۔ ہر جمعہ کو حرم شریف جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے تم حرم شریف میں جو چاہو قسم لے لینا، وہاں تو میں جھوٹ سے کام نہ لوں گا۔ مگر میں نے کچھ نہ پوچھا۔ آخر میں مسلمان تھی اور ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک رات جب میں عمرے سے واپس آئی تو رات کو رو رو کر سو گئی۔ میں نے ایک عورت کو خواب میں دیکھا جو شوہر کی جدائی میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ صبح اٹھی تو سوچا یہ عورت جو رات خواب میں روتی دکھائی دی ضرور میری سوتن تھی، جس نے ایک چھوٹی بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ یہ کس بات کا مجھے اشارہ ملا ہے؟ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ میں اس کو ایزی سمجھوں کہ سوتن کو دکھی نہ کروں اور نہ خود کو دیکھ کروں، بلکہ یہ حقیقت جو واضح ہو چکی ہے اس کو قبول کر لوں، یعنی نہ اس کو برباد کروں اور نہ خود کو تکلیف میں رکھوں۔ میں نے اپنے شوہر کو خواب سنا کر کہا میں چاہتی ہوں کہ تسلیم کو سزا نہ ملے، وہ تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کی ماں ہے، بہتر ہے اس کو بھی یہاں بلوا لو، میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح رہوں گی۔ وہ بولے پاگل ہو تم، اس کو تمہارے ساتھ میں کسی قیمت پر نہیں رکھوں گا۔ میں تو تمہیں غمزدہ دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اسے طلاق ہی دے دوں، لیکن جب بچی کے بارے میں سوچتا ہوں تو پڑ جاتا ہوں، اسے طلاق دے کر کیسے بچی اس سے لے کر اپنے پاس رکھوں۔ اس بارے میں تم مجھے مشورہ دو کہ وہ اسے طلاق دے کر کیسے بیٹی اس سے حاصل کر سکتا ہوں۔ میں خود بچے کی ماں بن چکی تھی، اپنے شوہر کو ایسا ظالمانہ مشورہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں نے لطیف کو اس امر سے باز رہنے کو کہا، تاہم میرے دل کو دکھ نے جیسے جکڑ ہی لیا تھا۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ لطیف نے کہا تم کچھ دنوں کے لیے پاکستان اپنی امی کے پاس چلی جاؤ، شاید تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ میں بھی ان دنوں ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ راضی ہو گئی۔ اصرار کر کے میں نے لطیف سے اپنی سوکن اور بچی کے کپڑے منگوا لیے۔ وطن پہنچ کر دوسرے روز میں لطیف کے گھر اس کی بیوی اور بچی سے ملنے گئی۔ کپڑے اور اپنی طرف سے ایک قیمتی گھڑی میں نے
اس عورت کو دی اور اسے بتایا کہ میں تمہارے شوہر کے دوست کی بیوی ہوں، انہوں نے یہ چیزیں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ عورت با اخلاق اور شکل و صورت سے اچھی تھی۔ میں باتوں باتوں میں پوچھا، تم شوہر سے جدا یہاں کیسے رہتی ہو؟ میں نے کچھ دیر ہمدردی اور محبت سے باتیں کی تو اس نے اپنے دل کا حال مجھ کو سب بتا دیا۔ میری شادی میرے والد نے لطیف سے کر دی، جبکہ میں اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ سبھی لڑکیاں شادی سے پہلے کسی کزن وغیرہ کو آئیڈیل بنا لیا کرتی ہیں، مگر اس کا مطلب بدمعاشی یا بد چلنی نہیں ہوتا۔ دل میں صرف پسندگی کے جذبات کا ہونا معمولی بات ہے۔ میں نے بھی صرف پسند کی حد تک اپنے چچا زاد کے بارے میں سوچا تھا، اس سے آگے کوئی ایسی بات ہم دونوں میں نہ ہوئی تھی جو قابل اعتراض ہو۔ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کو پسند کرتا ہے، شادی اس سے نہیں ہوتی، کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ میرا رشتہ بھی مانگ رہے تھے مگر والد نہ مانے کیونکہ ان کی چچا سے نہ بنتی تھی، اور مجھ کو اپنی بہن کے بیٹے سے بیاہ دیا، جبکہ میں نے تو لطیف کو دیکھا بھی نہ تھا۔ شادی سے 2 روز پہلے ہماری ایک بدخواہ رشتہ دار عورت نے لطیف کے کان میں بات ڈال دی کہ تسلیم اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی شادی زبردستی اس کی ماں نے اپنے ستیلے بیٹے سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ خدا جانے اس عورت کو اپنی لڑکی کا دل اجاڑ کر کیا ملے گا۔ یہ بات لطیف کے دل میں ترازو ہو گئی۔ شادی کی رات ہی پوچھ لیا کہ کیا تم کسی کو پسند کرتی تھیں؟ میں نے کہا نہیں، اور وہ بات کو ٹال گئی۔ انہوں نے بھی اصرار نہ کیا کیونکہ یہ وقت اصرار والا نہ تھا، لیکن بعد میں وہ ہر وقت یہی پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے ہر انسان کی ایک پسند ہوتی ہے، یہ تو ایک فطری سی بات ہے۔ اگر تم کو بھی ہے تو کوئی کزن پسند تھا یا وہ تم کو پسند کرتا تھا تو یہ کوئی جرم نہیں۔ شادی سے پہلے میں بھی تو کسی کو پسند کرتا تھا، منگنی بھی ہو گئی، پھر ٹوٹ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، تم انکار کرو یا اقرار کرو۔ مجھے معلوم ہے تم اپنے چچا زاد فہد کو پسند کرتی تھی، سچ بول دو گی تو میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر میں نے کہہ دیا، ہاں چچا زاد کو پسند کرتی تھی، مگر شادی آپ سے قسمت میں لکھی ہوئی تھی، جو ہو گئی۔ اب تو آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، اور کسی کا خیال دل میں آتا بھی نہیں ہے، اور کسی کا خیال دل میں لانا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ وہ اور پیار محبت جتلانے لگے جب میں نے کہا کہ میرا اب اس کزن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شادی آپ سے ہوئی ہے تو آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ کچھ دن بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے سرتاج کے دل میں مجھ سے نفرت اور دوری پیدا ہو گئی ہے۔ جس آگ کو خود انہوں نے اپنا جذبہ تجسس کے ہاتھوں ہوا دی، اس نے میرا خوشیوں کا باغ جلا کر راکھ کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے دور دور رہنے لگے اور آخر کار سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے انہوں نے اور شادی کر لی ہے۔ بات اتنی کڑی سزا کیوں ملی؟ میرا جی چاہا کہ اسے بتا دوں، میں ہی تمہاری سوکن ہوں، مگر میری زبان نہ کھلی اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو خط لکھا کہ اپنی پہلی بیوی کو اپنے پاس بلوا لیجیے، ورنہ میں عمر بھر آپ کو اپنی شکل نہ دکھاؤں گی۔ لطیف واقعی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میری بات رد نہ کی بلکہ اپنی پہلی بیوی کے لیے ویزا اپلائی کیا اور ساتھ ہی مجھے فون کر دیا، تم آ جاؤ ورنہ تمہارے بغیر میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے جواب دیا، ابھی کچھ دن مجھے یہاں رہنے دو، والد تو ابھی تک ناراض لگتے ہیں، ان کی شکر رنجی مٹ جانے دو، میں تو آ ہی جاؤں گی، پہلے تسلیم کو بلوا لو۔ عورت کی بھی عجیب فطرت ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، حتیٰ کہ پیار کرنے والے شوہر کی جدائی بھی، لیکن محبت کا بٹوارا اور سوتن کا دکھ نہیں سہ سکتی۔ وہ مجھے بلاتے رہے اور میں یہاں بہانے بناتی رہی، ان کو یہ نہ کہہ سکی کہ میں ان میں سے ہوں جو محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ محبت کے معاملے میں میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے، کیا کروں؟ یوں میں نے کچھ اصولوں کی خاطر اپنی محبت، اپنے محبوب پیارے شوہر اور گھر کی خوشیوں کی قربانی بھی دے دی۔ وہ جذباتی عمر تھی، مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ کر کیا پایا۔ ایک پچھتاوا، ایک طویل اذیت۔ خوشیاں میری تھیں اور ان سے تھیں، اور ان سے منہ موڑ کر میں نے
زندگی بسر کر ڈالی۔ اف، میں بھی کتنی ناداں تھی۔ آج میری جھولی میں سوائے تعصف کے کچھ بھی نہیں۔ تسلیم کی قسمت میں ایک بھرپور ازدواجی زندگی تھی۔ اس کے 4 بچے اور خوشیوں سے بھرا گھر بار ہے۔ میری ایک بیٹی تھی جو اعلیٰ تعلیم کی خاطر اپنے والد کے پاس چلی گئی، اور میں یہاں اپنی بیوہ ماں کے پاس رہتی ہوں۔ شاید ماں کی خدمت کی سعادت میرے حصے میں لکھ دی گئی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ ماں کی دیکھ بھال میری زندگی کا مقصد ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔